چلیں جی عزیزوں، یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پطرس تک پہنچا۔ اس نے اسے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اسے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ پطرس نے اسے کہا کہ تو میرے پاؤں ابد تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اسے کہا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے۔ اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں، چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا تم سب پاک نہیں ہو۔ پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ بس جب مجھے خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بیچا ہوا اپنے بیچنے والے سے۔ اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطیٰ کہ ان پر عمل بھی کرو۔ خدا کا پاک نام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہم کو لوگ جو ہے کنٹرول کریں، کیونکہ میں اتنا ڈسٹرب ہو رہا ہوں تو آپ سننے والے ڈسٹرب ہوں گے اور خلل پڑے گا تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ عزیزوں، پاک کلام میں سے سیکھیں گے عید فصح سے پہلے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ یسوع مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح خود خدا ہے، قادر مطلق خدا، جس نے سب چیزوں کو تخلیق کیا اور وہ انسانی وجود لے کے دنیا میں آیا تاکہ ہمیں بچا سکے۔ اس نے اس لیے جان دی تاکہ ہم اس پہ ایمان لانے کے وسیلہ سے بچ جائیں۔ تو یسوع مسیح ایک عام انسان بن کے ضرور آیا، پر وہ عام انسان نہیں تھا، وہ خود خدا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور اس جلالی اور قادر مطلق خدا نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے جن کو انہوں نے چنا تھا، تو یسوع مسیح نے رومال لیا، پانی لیا اور انہوں نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور اس رومال کے ساتھ خشک کیے۔ جو شاگرد تھے یسوع مسیح کے، وہ یسوع مسیح کو خداوند کہتے تھے، استاد کہتے تھے، اور یسوع مسیح یقیناً تھا، وہ اپنے استاد کی بہت عزت کرتے تھے، وہ خدا سے بڑا پیار کرتے تھے، وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہتے تھے۔ یسوع مسیح کے شاگرد ہر پل اس کے ساتھ رہتے تھے، دن رات، اور وہ بڑا یسوع مسیح سے پیار کرتے تھے، یسوع مسیح کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیں، ہم اگر ہمارا کوئی استاد، چاہے ہم اس سے کوئی کام سیکھتے ہیں یا ہمارا کوئی بائبل ٹیچر ہے یا روحانی خادم ہے، اگر ہمارا استاد ہمارے پاؤں دھوئے تو کیسا لگے گا؟ کیا ہم چاہیں گے کہ ہمارے پاؤں دھوئے؟ نہیں۔ کیا ہم چاہیں گے؟ اپنے استاد کی ہر بندہ عزت کرتا ہے، ہم اتنی عزت شاید اپنے والدین کو نہیں دیتے جتنی عزت ہم اپنے استاد کو دیتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو کیا آپ کا استاد آپ کے پاؤں دھونے لگے تو کیا آپ اس چیز کو قبول کر پائیں گے؟
آپ کہیں گے نہیں سر آپ بیٹھے ہم آپ کے پاؤں دھوتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے، لیکن ایک خدا قادر مطلق انسانی سوچوں سے اوپر ہے، اس کے کام نرالے ہیں، انوکھے ہیں۔ یسوع مسیح کا خدا کا نام ہے عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، صلح اور سلامتی کا شہزادہ۔ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس کا نام عجیب، عجیب ہے وہ، ہمارا خدا عجیب کام کرتا ہے، اس کی تعلیم عجیب ہے، انوکھا خدا ہے وہ۔ تو دنیا کے مالک، دنیا کے استاد اپنی خدمت کرواتے ہیں، یہ انوکھا مالک ہے، یہ خدمت کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، جب سب کے دھو چکا تو شمعون پطرس کے پاس آیا یسوع مسیح۔ تو شمعون پطرس یہاں پہ لکھا ہوا ہے 8 آیت میں، پطرس نے اسے کہا کہ تو میرے پاؤں ابد تک کبھی دھونے نہ پائے گا، ابد یعنی کہ ہمیشہ۔ پطرس کہتا ہے کہ اے استاد تو میرے پاؤں کبھی نہیں دھو سکے گا، میں تجھے نہیں دھونے دوں گا، کیونکہ پطرس رسول ایسا شاگرد تھا جو یسوع سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب یسوع مسیح پکڑوائے جانے والے تھے، یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ اب میں پکڑوایا جاؤں گا، عدالت میں پیش کیا جاؤں گا، وہ مجھے مار دیں گے اور پھر میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ جب یسوع مسیح یہ ساری باتیں کرتے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو پطرس رسول وہ شاگرد تھا، وہ یسوع مسیح سے اتنا پیار کرتا تھا، وہ کہتا تھا یسوع مسیح اے خداوند یہ میں نہیں ہونے دوں گا، تجھ سے پہلے میں مر جاؤں گا۔ لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں نہیں بھائی تو میرا انکار کرے گا، تو میرا 3 دفعہ انکار کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ لیکن اس نے کہا کہ بھائی میں تیرا انکار نہیں کروں گا، وہ اتنا پیار کرتا تھا، وہ یسوع مسیح کے لیے جان دینے تک تیار تھا، ایسا شاگرد تھا۔ لیکن یسوع مسیح کہتے تو 3 دفعہ میرا انکار کرے گا۔ لیکن عزیزوں آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ وہ شاگرد ہے جو خدا سے پیار، یسوع سے بہت پیار کرتا ہے، اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے، بہت زیادہ عزت کرتا ہے، اور یہ نہیں چاہتا کہ اس کا استاد اس کے پاؤں دھوئے، یہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا۔ تو یہ کہتا ہے کہ تو کبھی بھی میرے پاؤں دھو نہیں سکے گا، میں تجھے نہیں دھونے دوں گا۔ عزیزوں آج بھی بہت سارے بہن بھائی اس بات کو لے کے کنفیوز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی غلط ہے۔ بہت سارے بہن بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی پاؤں دھونا دوسروں کے یا پاؤں جو ہے اپنے پاؤں دھلوانا، وہ کہتے ہیں جی غلط ہے۔ عزیزوں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور یہاں پہ یسوع مسیح کا جو شاگرد پطرس ہے وہ کہتا ہے کہ تو میرے پاؤں نہیں دھوئے گا، میں تجھے نہیں دھونے دوں گا۔ جیسے آج بہن بھائیوں کی سوچ ہے، وہ برا سمجھتے ہیں کہ ایک خادم ہمارے پاؤں دھوئے، وہ اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتے، پطرس بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے اس کو کیا جواب دیا۔ یسوع نے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دوں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر میں تیرے پیر نہ دھوں، میں تجھے نہ دوں، تجھے نہ صاف کروں، تو میرے ساتھ شریک نہیں ہے، تو مجھ سے الگ ہے۔ جب اس کو یسوع مسیح یہ بات کہتے ہیں تو پھر شمعون پطرس نے اس سے کہا کہ اے خداوند صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ جب اس کو سمجھ آئی کہ اگر یسوع مسیح میرے پاؤں دھوئے گا تو پھر ہی میں یسوع مسیح کے ساتھ ملا رہوں گا، پھر ہی میری یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت رہے گی، پھر ہی میں خدا کے ساتھ جڑا رہوں گا۔ اگر وہ میرے پاؤں نہیں دھوتا تو میں اس سے الگ ہو جاتا ہوں، اور وہ یسوع سے الگ ہونا نہیں چاہتا تھا۔ جب اس کو سمجھ آئی کہ یسوع مجھے دھوئے گا تو میں صاف ہو جاؤں گا، پاک ہو جاؤں گا، تو اس نے کہا کہ میرے پاؤں بھی دھو دے، پاؤں تو دھونے ہی ہے، میرے ہاتھ بھی دھو دے اور میرا سر بھی دھو دے۔ یسوع مسیح سے کہتے ہیں، یسوع نے اس سے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ یہاں پہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو نہا چکا اس کو صرف پاؤں دھونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ یسوع اگر تو میرے پاؤں دھوئے گا تو میں پھر صاف ہو جاؤں گا، پاک ہو جاؤں گا، تو ایسا کر تو میرا سر بھی دھو دے، میرے ہاتھ بھی دھو دے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں جو نہا چکا اس کو پاؤں دھونے کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہاں پہ جو یسوع مسیح نے کہا نا جو نہا چکا، اس کا مطلب تھا جو بپتسمہ لے چکا۔ جب بپتسمہ دیا جاتا ہے تو سر سے لے کے پاؤں تک ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس رسم کو وہی ادا کر سکتے ہیں، انہیں کو ادا کرنی چاہیے جو بپتسمہ یافتہ ہیں، جن لوگوں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے، وہ ضرور اس میں شریک ہوں۔ لیکن آگے دیکھیں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے اس سے کہا جو نہا چکا اس کو پاؤں کے سوا کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے اور تم پاک ہو۔ عزیزو
ضروری ہے کہ اس رسم کو ہم ادا کریں. یسوع مسیح نے اسے بتایا کہ میں تجھے دوں گا نہیں جو تو میرے ساتھ شامل نہیں ہے. آج بھی بہت سارے بہن بھائی یہاں بھی موجود ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے. عزیزوں یہ غلط نہیں ہے. یسوع مسیح نے ہمیں کر کے دکھایا اور ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں پھر اس چیز کی زیادہ سمجھ آئے گی. اوکے, بس جب مجھے اس سے پہلے پڑھیں گے. بس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا. یسوع مسیح پاؤں دھونے کے بعد ان سے کوشچن کرتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ ہمارے استاد ہمارے پاؤں دھوئے کیوں دھوئے, ہم کو سمجھ نہیں آیا. اب یسوع مسیح یہاں پہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا. تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. وہ کہتا ہے کہ تم مجھے خدا کہتے ہو, تم مجھے استاد کہتے ہو اور صحیح کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. خدا استاد ان کا تھا اور خدا بھی تھا. اس نے کہا میں ہوں. آگے دیکھیں. بس جب مجھے خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے. جو چیز فرض ہو جاتی ہے نا وہ لازمی ہو جاتی ہے, اس میں چوائس نہیں ہوتی, اس میں مرضی نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہماری مرضی چلتی ہے, ٹھیک ہے اگر دل کیا تو کر لیں نہیں تو نہیں کریں. جیسے کہ ہمارے 40 روزے آتے ہیں, ابھی گزر رہے ہیں, کل آخری ہے, تو کلام سنایا تھا کہ یہ ہمارے فرضی روزے نہیں ہیں, یہ ہمارے کو اوپر فرض نہیں ہے کہ رکھنے ہی رکھنے ہیں. رکھتے ہیں تو یقیناً ہم برکت پاتے ہیں, اور اگر نہیں بھی رکھتے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن پاؤں دھونا ہمارے اوپر خدا نے کیا کر دیا ہے, فرض کر دیا ہے. دوبارہ پڑھیں گے. پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. کس کے پاؤں؟ ایک دوسرے کے پاؤں. ہمارے اوپر یہ فرض ہے اس رسم کو کرنا. یہ کرنا گناہ نہیں ہے, اس کو کرنے سے منع نہ کریں. ہمارے یسوع نے, وہ خدا ہے, اس نے انسان بن کے آیا, محبت کے انتہا کر دی, اپنے آپ کو چھوٹا کیا اور مزید اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کے اپنے آپ کو اور چھوٹا کر دیا. عزیزو آج ہم اپنے سے چھوٹے کو, اگر ہمارا چھوٹا بھائی یا مطلب ہم سے جو چھوٹا ہے, کزن بردر کوئی بھی بٹا ہے جو ہم سے عمر میں چھوٹا ہے, اگر وہ اپنے کسی بڑے کو کہتا ہے مجھے پانی پلا دو تو بڑا اس چیز کی انسلٹ فیل کرتا ہے کہ تو چھوٹا ہو کہ مجھے اڈ چلا رہا ہے میرے اوپر, تو مجھے حکم کر رہا ہے, تو مجھے کہہ رہا ہے. تو بڑے کو اگر تو چھوٹا کام کہے تو بڑا بندہ جو چھوٹا بھائی ہے, چھوٹا جو ہوتا ہے اسے عمر میں, اس کا کام کرنے میں اپنی انسلٹ فیل کرتا ہے کہ جی میں بڑا ہوں. ہمارا یسوع مسیح جو سب سے بڑا ہے, اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے, اس نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا. اس نے نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں میرے پاؤں دھو, بلکہ اس نے اپنے آپ کو خاکسار کیا اور اس نے پاؤں دھوئے. آج ہمیں بھی اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارا کوئی چھوٹا بہن بھائی ہم لوگ کام کہہ دیتا ہے تو غصے یا انا میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, کوشش کر کے کر دیں, کوئی بات نہیں ہے. یسوع مسیح نے چھوٹا کیا اپنے آپ کو, ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہمیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے پیار کرنا چاہیے, ان کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے. اور چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑے بہن بھائیوں کی عزت کریں. ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا کرنا چاہیے. ہاللیلویہ. تو یہاں پہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے یہ کیا ہے تو اب ضروری ہے کہ تمہارے اوپر یہ فرض ہے تم ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. تو بھائی یہ ہم نے کرنا ہے. اگر کسی کے پاؤں کو ہاتھ لگانا بہت بڑا کام ہے, یہ اوکھا کام ہے. شاید زندگی میں آپ نے کبھی اپنے بڑے بھائی کے یا اپنے باپ کے شاید پاؤں نہ دھوئے ہوں, لیکن آج آپ کے پاس موقع ہے. آپ اپنے بھائی بھائیوں کے اور بہنیں بہنوں کے پاؤں دھو سکتی ہیں. اپنے پاؤں جو ہے اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو منع نہ کریں. کوئی خوشی کے ساتھ اپنے پاؤں دھونا چاہتا ہے اس کو دھونے دیں. اگر کوئی آپ کے پاؤں دھوتا ہے تو خدا اسے برکت دے گا, وہ خدا کی نظر میں جو ہے مقبول ٹھہرے گا. وہ اپنے آپ کو چھوٹا کر رہا ہے. آپ بھی یہ خواہش رکھیں کہ ہمیں آپ کو دوسروں کے پاؤں دھونے ہیں. اگر خدا کا خادم, تھوڑی دیر پہلے خدا کا عظیم خادم, خدا کا بندہ پاسٹر انور فضل صاحب بتا رہے تھے کہ والدین کو چاہیے اپنے بچوں کے پاؤں دھوئیں. کتنی بڑی بات ہے, اپنے بچوں کے پاؤں دھوئیں والدین. کیوں؟ اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کے لیے. تو کیا ہم اپنے بھائیوں کے, اپنی بہن کے, اپنی والدہ کے, اپنے والد کے پاؤں نہیں دھو سکتے؟ عزیزوں دھو سکتے ہیں, اور ہمیں یہ کرنا ہے. ہاللیلویہ. بات کی سمجھ آئی ہے؟ یہ غلط نہیں ہے, خدا نے کیا اور اس نے کہا کہ تم پہ فرض ہے ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو, تو ہمیں یہ کرنا ہے. یہ غلط نہیں ہے, یہ صحیح ہے, اور ایسے ہی ہمیں راستہ بازی کو پورا کرنا ہے. آگے دیکھتے ہیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا, اور نہ بیچا ہوا اپنے بیچنے والے سے. یہاں پہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا. یسوع مسیح نوکر تھا کہ مالک؟
जवाब दिया करें अजीजों, नौकर था या मालिक? मालिक। और मालिक ने पाँव धोए और आगे उसकी जो शागिर्द हैं वो यीशु मसीह के क्या हुए? नौकर। हम यीशु मसीह के क्या हैं? नौकर। तो मालिक ने अगर ये काम किया है तो नौकरों को भी करने की जरूरत है। हालेलुया। और अगर हम नहीं करते तो हम ये साबित करते हैं कि हम उससे बड़े हैं। क्या किसी में जुर्रत है? इंसान होने के नाते हमें ऐसी जुर्रत करनी भी नहीं है। हालेलुया। हम छोटे हैं, हमारा यीशु मसीह ने अपने आप को खाकसार किया, तो हमें भी उसके जैसा बनना है, उसके जैसे काम करने हैं। तो आज हमें भी इस रस्म को अदा करके खुदा के नाम को जलाल देना है। तो अजीजों समझ आइए इस बात की जी।